جھوٹے نبی کی داستان صالح بن طریف قسط نمبر 3۔ جس جگہ یہ نیا دین پھل پھول رہا تھا اس کا نام برغواتا تھا۔ اب برغواتا پوری طرح صالح کے تسلط میں تھا۔ وہ نبی بھی بنا ہوا تھا اور وہاں کا حکمران بھی۔ شب و روز عیش و عشرت میں گزر رہے تھے۔ اس کے ماننے والے بھی مزے کر رہے تھے کیونکہ دینی احکام ابھی پوری طرح جاری نہیں ہوئے تھے، اس لیے لوگ مسئلے مسائل لے کر پہنچ جایا کرتے تھے، اور جب یہ لوگ صالح کے سامنے پہنچتے تو ایسا لگتا جیسے کوئی درسگاہ کھل گئی ہو۔ اس درسگاہ کا معلم صالح تھا اور طالب علم اس کی قوم تھی۔ روزمرہ جو چیزیں کھانے پینے کے کام آتی تھی ان کے حرام اور حلال ہونے کی بحث شروع ہو گئی۔ عموماً لوگ اس معاملے میں اسلام کی پیروی کر رہے تھے، لیکن چند کو اس سے اختلاف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جس طرح اسلام نے سابقہ ادیان کی بعض چیزیں ترک کر دی تھی اور بعض برقرار رکھی تھی اور بعض اپنی طرف سے جائز قرار دے دی تھی، اب اسی طرح اس نئے دین میں بھی ہونا چاہیے۔ صالح نے جواب دیا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ مجھے جو حکم دیا جاتا ہے اس کا اعلان کر دیتا ہوں، اور اس سلسلے میں مجھے اپنے رب سے رجوع کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے بقول رب سے کئی دن تک رجوع ہوتا رہا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس چیز کو حرام قرار دے دے اور کس چیز کو جائز۔ اس کوشش میں کئی دن گزر گئے اور قوم برابر اصرار کرتی رہی کہ اس سے حرام و حلال سے آگاہ کیا جائے، ورنہ لوگ مذہب اسلام کی روش پر چلتے رہیں گے۔ اگر ہمیں خود کو اسلام سے الگ رکھنا ہے تو اپنے آئین اور ضابطے بھی الگ کرنے ہوں گے۔ آخر 10-12 دن کی کوششیں رنگ لائی اور صالح نے اعلان کیا، مجھے بتایا گیا کہ جو جانور اسلام میں حلال قرار دیے گئے تھے اللہ نے ان کو ہمارے دین میں بھی حلال قرار دے دیا ہے، لیکن ان کے سر حرام قرار دے دیے گئے ہیں۔ گائے، بکری، بیل، ان سب کے سروں کو حرام قرار دے دیا ہے، خبردار جو انہیں کھایا گیا۔ لیکن چند دنوں کے بعد ہی صالح کو ایک مرغ نے زخمی کر دیا۔ صالح کو اس مرغ پر غصہ آیا اور اس نے اعلان کیا، آج مجھے بتایا گیا کہ تم پر مرغ حرام قرار دیا گیا ہے، خبردار جو کس نے مرغی ذبح کی اور اس کا گوشت استعمال کیا۔ لوگوں کو بڑی حیرت تھی کہ مرغ جیسی چیز حرام قرار دے دی گئی تھی، یہ چیز انہیں گراں گزری۔ ان میں جن کو مرغی پسند تھی وہ اس حکم کے خلاف عمل کرتے رہے اور چوری چھپے مرغ کا گوشت استعمال کرتے رہے۔ یہ خبریں صالح کو ملی تو اسے اپنے پیروں پر غصہ آیا اور اس نے کہا، جس چیز کو اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے تم اسے کس طرح حلال کر لیتے ہو؟ لوگ اب بھی صالح کے اس فرمان سے اختلاف رکھتے تھے۔ انہوں نے مزاحمت کی اور کہا، حضرت یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ اس دور میں کوئی نبی مرغ جیسی چیز کو حرام قرار دے سکتا ہے۔ صالح نے غصے میں کہا، مرغ کو میں نے نہیں، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تم سب پر اس کی سختی سے پابندی ضروری ہے۔ لوگوں نے شکار کی وجہ سے ایسے کسی جانور کو انکار کر دیا۔ یہ لوگ جنگلوں میں جاتے تھے تو انہیں یہاں دوسرے بہت سے جانور ملتے تھے، وہیں جنگلی مرغیاں بھی بہت ملتی تھیں جو ان کے غذا میں کام آتی تھی۔ چنانچہ مرغیوں کو حرام قرار دیے جانے کے بعد بھی لوگ مرغیاں ذبح کر کے کھاتے رہے۔ یہ خبریں بھی صالح تک پہنچی تو اس نے اپنے کچھ ایسے آدمی لوگوں کے پیچھے لگا دیے اور کہا، جو اس گناہ کا مرتکب ہو اس سے مجھے مطلع کیا جائے۔ چند دنوں بعد ایسے کئی آدمی پکڑے گئے، انہیں ذبح کی ہوئی مرغیوں کے ساتھ صالح کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ صالح نے پوچھا، تم نے یہ گناہ کیوں کیا؟ ان لوگوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی اور کہا، حضرت جنگلی مرغیاں ہماری مرغوب غذا ہے، جب شکار میں کچھ نہیں ملتا تب بھی ان مرغیوں کی وافر مقدار ہمیں میسر آ جاتی ہے، اب اگر آپ ان پر پابندی عائد کر دیں تو ہمارا کام کس طرح چلے گا؟ صالح نے غصے میں جواب دیا، میرے خدا کو اس چیز سے سخت نفرت ہے کہ وہ جس چیز سے تم منع کرے تم اسے اختیار کر لو۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ صالح نے اعلان کیا، جن لوگوں نے صرف ایک مرغی ذبح کی ہو وہ ایک طرف ہو جائیں۔ یہ کل 5 آدمی تھے جو ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ اب صالح نے دوسرا اعلان کیا، جن لوگوں نے 2 مرغیاں ذبح کی ہوں وہ دوسری طرف کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ کل 3 آدمی تھے جو الگ کھڑے ہو گئے۔ اب 3 مرغی ذبح کرنے والے پکارے گئے، لیکن 3 مرغی والا ایک بھی نہ نکلا۔ صالح نے 4 مرغی والوں کو آواز دی تو یہ بھی نہ نکلے۔ جب اچھی طرح یہ یقین ہو گیا کہ 1 اور 2 سے زیادہ مرغیاں ذبح کرنے والے موجود نہیں تو اس نے ان دونوں کے لیے سزا کا اعلان کر دیا۔ کہا، چونکہ ان لوگوں نے احکام میں خدا بندی کا خیال نہیں رکھا، اس لیے ابھی اللہ نے تمہارے لیے سزا تجویز کی ہے۔ تم نے جس ہاتھ سے مرغیوں کے گلے پر چھری چلائی تھی اس ہاتھ کو کاٹ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب تو لوگ بے حد خوفزدہ ہوئے اور صالح کو بھی ان پر رحم آ گیا۔ کچھ توقف کے بعد اللہ نبی سے کہا، یہ اپنی نوعیت کا پہلا گناہ تھا جو تم سے سرزد ہوا۔ جس وقت میں ہاتھوں کے کاٹ دینے کا حکم دے رہا تھا اسی وقت میں نے اپنے اللہ سے رجوع کی اور کہا، اے میرے خدا، میری امت کے چند آدمیوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اب تو ہی اس کا ازالہ فرما۔ چنانچہ اللہ نے میری سن لی اور فرشتے نے میرے کان میں کہا کہ ان لوگوں کو حکم دیا جائے کہ
یہ ایک ایک اور دو دو غلام آزاد کر کے خود کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جس نے ایک مرغہ ذبح کیا تھا اسے حکم دیا گیا کہ وہ ایک غلام آزاد کر کے کفارہ ادا کر دے، اور جس نے 2 مرغے یا مرغیاں ذبح کی ہیں وہ 2 غلام آزاد کرے۔ اب بظاہر وہ ہاتھ کٹنے سے بچ گئے تھے، مگر ان کی مالی حالت اتنی بہتر نہیں تھی کہ وہ غلام آزاد کر کے اپنا کفارہ ادا کرتے۔ چالاک صالح کنکھیوں سے ان کا جائزہ لے رہا تھا اور اپنے دل میں ان کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے اعلان کیا، اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ اور کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ وہ لوگ سر جھکائے مایوس اور شرمسار اپنے گھروں کو چلے گئے اور کس نے کس طرح غلام بھی آزاد کیے، مگر یہ ان پر ایسی سخت افتاد پڑی کہ واقعے کے بعد وہ کبھی صالح کی شرع کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ صالح سال کے بعد صالح کئی بیٹوں کا باپ بن چکا تھا اور یہ بیٹے جوان ہو چکے تھے۔ انہیں اپنی دین کی تعلیم میں پختہ اور اپنی امت کو ان کی پیروی اور اقتداء کی تلقین کرتا رہا۔ صالح کا سب سے بڑا بیٹا الیاس تھا۔ اب یہی اس کا جانشین قرار پایا، اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا، ہر معاملے میں اسے آگے رکھتا، اور یہ بیٹا بھی اپنے باپ کے دین پر سختی سے عمل پیرا تھا۔ صالح کی خوش قسمتی تھی کہ دمشق کی بنو امیہ کی حکومت افریقہ کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہی تھی، اور یہاں کے دشوار گزار راستے اور فاصلے قاہرہ کی حکومت کے معنی آتے تھے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے 10 12 دن لگ جاتے تھے۔ اگر کوئی شکایت یا خبر قاہرہ تک پہنچ بھی جاتی تو جانوں کے اطلاق کے خوف سے صرف نظر سے کام لیا جاتا تھا۔ ان حالات میں صالح نہایت اطمینان اور آزادی سے اپنے کام میں مشغول تھا۔ اس میں صالح کی ذہانت اور علمیت کو بھی بڑا دخل تھا۔ جب اس نے اپنے استاد معتزلی سے اس سلسلے میں بات کی اور اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا، اسی وقت برغواتا اس کے حافظے اور ذہن میں موجود تھا۔ کبھی کبھی کسی مقامی قبیلے سے انبن ہو جاتی تھی، اس پر طاقت کے ذریعے قابو پا لیا جاتا اور انجام کاری قبیلہ بھی اس کے ارادت مندوں میں داخل ہو جاتا تھا۔ جب اس طرح حکومت کرتے اور جھوٹی نبوت کو نبھاتے ہوئے خاصا زمانہ گزر گیا تو اسے دنیا کے مشاغل سے دوری اختیار کرنے کا خیال آیا۔ اکثر و بیشتر کہیں غائب ہو جاتا اور اپنے بیٹے الیاس کو موقع دیتا کہ وہ اس کی نیابت کرے۔ اس کی عدم موجودگی میں الیاس پورے اختیارات استعمال کرتا۔ شروع میں صالح نے محل کے اندر روپوشی اختیار کرنا شروع کر دی تھی، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ محل کے باہر چلا جاتا اور کہیں خاصا وقت گزارنے کے بعد گھر واپس آتا۔ آخر اس کے پیرو اس کی کمی محسوس کرنے لگے اور ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ان کے نبی کی موجودگی میں نبی کا بیٹا ان پر حکم چلائے۔ اس سرکشی اور حکم عدولی کا احساس الیاس کو ہونے لگا، کیونکہ باپ کی عدم موجودگی میں صالح کے پیرو الیاس کے چھوٹے چھوٹے احکام کی تعمیل بخوشی کرتے، لیکن بڑے بڑے احکامات کی تعمیل میں حیل و حجت سے کام لیتے۔ الیاس نے باپ سے شکایت کی کہ جب تک آپ سامنے موجود رہتے ہیں یہ لوگ میرے مطیع و فرمانبردار رہتے ہیں، لیکن آپ کے عدم موجودگی میں سستی اور تساہل اختیار کرتے ہیں۔ صالح کچھ دن تو یہ باتیں برداشت کرتا رہا، لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیروکاروں کا مرض شدت اختیار کرتا جا رہا ہے تو اس نے ایک دن اپنے پیروکاروں کو یکجا کیا اور اپنے داہنی طرف بیٹے الیاس کو بٹھایا اور حاضرین سے پوچھا، لوگو تم مجھے ایک بات بتاؤ، میں تمہاری نظر میں کیا ہوں؟ کئی آوازیں بلند ہوئی اور سب بالاتفاق کہہ رہے تھے، آپ نبی ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ صالح نے پوچھا، اور تم لوگ میرے کیا ہو؟ دوسری طرف سے جواب ملا، ہم لوگ آپ کے ارادت مند ہیں، آپ کے مرید، آپ کی امت اور آپ کی رعیت ہیں۔ صالح نے اپنے بیٹے الیاس کی طرف اشارہ کر پوچھا، کہ تم اسے پہچانتے ہو؟ بہت سی آوازیں بلند ہوئی، بالکل پہچانتے ہیں۔ صالح نے گرجدار آواز میں پوچھا، اگر پہچانتے ہو تو یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ آپ کے بیٹے اور ولی عہد الیاس ہیں۔ صالح نے ہجوم کو سمجھایا، دیکھو جب تم ساری باتیں جانتے ہو تو پھر یہ تم بتاؤ کہ جب میں نہیں ہوتا تم لوگ میرے بیٹے کی طرف سے بے پرواہی اور سستی کیوں اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ میرے بعد میرا بیٹا میری نیابت کرے گا اور میرے سارے فرائض یہی انجام دے گا۔ لوگوں نے سر جھکا لیا اور عرض کیا، جناب والا وہ سب درست ہے، لیکن ہمیں آپ کے دو موجودگی میں شکایت ہے کہ جب آپ نہیں ہوتے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، اور خاص کر یہ احساس کہ ہم اپنے نبی کی موجودگی میں کسی دوسرے کی احکام کی تعمیل کر رہے ہیں۔ یہ احساس ہمیں دکھ بھی پہنچاتا ہے، اس لیے آپ کی موجودگی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ صالح نے کہا، ہم تمہارے احساس اور جذبوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن جب تمہیں یہ بتا دیا گیا کہ میرا بیٹا الیاس میرا نائب الجانشین ہے اور میرے بعد تم لوگوں کو اسی کی پیروی میں اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، تو تمہیں میری موجودگی اور عدم موجودگی سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ اس طرح خاموش ہو گئے تھے گویا انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ کچھ دیر بعد صالح نے ان کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر کی۔ اس نے کہا، اگر میری آنکھ بند ہو جائے تو کیا تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم اپنے دینی شاعر سے منحرف ہو جاؤ گے؟ اور دیکھو، ماضی میں جن امتوں نے اپنے نبی کے احکام نہیں مانے اور منحرف ہو گئے،
بالآخر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ قومیں آخر ذلیل و خوار ہوئی۔ اسی قوموں کے وجود کا بھی پتہ نہیں چلتا، اس لیے تم کہیں ان قوموں میں شامل نہ ہو جانا۔ لوگ اس کی تقریر سے بہت متاثر تھے۔ جواب میں کہا، ہم آپ کو ہر حال میں اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں اپنی زیارت سے محروم کیوں رکھتے ہیں؟ جب تک آپ ہمارے سامنے رہتے ہیں ہماری ہمتیں اور ہمارے حوصلے بھی جوان رہتے ہیں۔ تلخیاں، مایوسیاں اور بے دلی ہمارے پاس تک نہیں پھٹکتی۔ اگر ہمیں آپ کی زیارت اور تائید حاصل رہے تو ہم سب وہ کر دکھائیں جو کسی قوم نے نہ کیا ہو۔ سالے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی قوم کو یقین دلایا، میں کہیں بھی جاؤں گا مگر تمہیں واپس ضرور آؤں گا۔ سالے کے اس جواب سے لوگ کسی قدر مطمئن ہوئے اور پوچھا، آپ واپس تو اپنی مرضی سے آئیں گے، اور اگر ہم لوگ آپ سے ملنا چاہے تو ہم کہاں اور کس طرح مل سکیں گے؟ سالے نے جواب دیا، تم سب سے جدا ہونے کے بعد وہ خود کو جیتے جی اللہ کے سپرد کر دوں گا، اس لیے اپنی مرضی کا مالک نہیں رہوں گا۔ اگر تم لوگ اس جگہ پہنچ بھی جاؤ تب بھی اللہ کی مرضی کے بغیر میں تمہارے سامنے نہیں آ سکوں گا، اس لیے میری عدم موجودگی میں تم اپنے کانوں سے میری چاپ سنو گے لیکن آنکھوں سے مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ لوگ پھر بھی نہیں مانے اور روپوشی کی جگہ اور پتہ معلوم کرتے رہے، مگر یہ پتہ انہیں نہیں بتایا گیا۔ ہجوم میں سے ایک بزرگ نے پوچھا، اچھا اگر آپ اپنا پتہ نہیں بتاتے تو ہم بھی کہیں نہ کہیں سے آپ کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ سالے نے سمجھایا، دیکھو ان فضول باتوں میں اپنا وقت مت ضائع کرو، جبکہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی تم پر وقت پڑے گا اس وقت میں تمہاری مدد کو آیا کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب لوگ بالکل مطمئن ہو گئے۔ جب سالے نے دیکھا کہ اب لوگ مشتل نہیں تو اس نے چپ چاپ محل کی راہ لی اور اس میں کہیں گم ہو گیا۔ الیاس اب بھی ان لوگوں میں کھڑا ہوا انہیں تسلیاں دے رہا تھا، باخدا تم سب کو اپنے نبی کی بات ماننا چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ وہ نبی جو بادشاہوں کو بھی اہمیت نہ دیتا ہو تم میں کھڑا تم سے باتیں کر رہا تھا، تمہاری ہمتیں بڑھا رہا تھا اور تمہیں دوبارہ آنے کی باتیں کر رہا تھا۔ میں اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتا ہوں کہ میں ایسے باپ کا بیٹا ہوں۔ ان میں کچھ لوگ اپنے نبی کی اس جگہ کو دیکھنا اور جاننا چاہتے تھے جہاں وہ سب سے بچھڑ کر اپنی زندگی کے بقیہ ایام گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور یہ بے چین لوگ تھے۔ ان لوگوں نے الیاس سے تو کچھ نہیں کہا مگر آپس میں یہ طے کر لیا کہ سالے کی نگرانی کی جائے، وہ جب بھی محل سے نکل کر کہیں جائے اس کا پیچھا کیا جائے، مگر انہوں نے اپنے اس منصوبے کا اظہار نہیں کیا۔ دوسری طرف الیاس بھی جاننے کے لیے بے قرار تھا کہ اس کا باپ کہاں روپوش ہو جائے گا۔ بہن میں واپس جاتے اس نے باپ کو تلاش کیا۔ کافی دیر کی جستجو کے بعد اس نے اپنے باپ کو ایک ایسے حجرے میں دیکھا جہاں جانور باندھے جاتے تھے اور ان کے بولو بازار کی بدبو ماحول میں بسی ہوئی تھی۔ جہاں الیاس کا دم گھٹنے لگا اور اپنے باپ پر رحم آیا، اس نے اپنے باپ کے زانوں پر سر رکھتے ہوئے پوچھا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے اپنے لیے اس گندی جگہ کا انتخاب کیا ہے؟ باپ نے منع کیا، دیکھو اس جگہ کو گندی مت کہو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے جو یہاں بندی رہتی ہے۔ میں بطور خاص اس لیے یہاں رہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ یہاں سے نکلنے کے بعد مجھے کہاں کہاں اور کیسی کیسی جگہ رہنا پڑے گا۔ الیاس نے اپنے باپ کی پوری بات بھی نہیں سنی اور اصرار کیا کہ وہ اس محل کو چھوڑ کر کہیں نہ جائے۔ باپ نے اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا اور جو دلاسا دیا وہ باہر ہجوم کو بھی نہ دے سکا۔ مت مایوس ہو، میں کہیں بھی رہوں ایک پل کے لیے بھی تجھ سے دور نہیں رہوں گا، اور تو جب بھی اپنی آنکھیں بند کرے گا مجھے اپنے پاس پائے گا۔ ایک روز الیاس نے بڑی کوشش کی کہ اس کا باپ رک جائے اور کہا، اگر آپ کو رہنا ہی ہے تو محل کے کسی کنارے کسی کمرے میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، میں وہاں کسی کو بھی جانے نہ دوں گا، وہاں صرف آپ ہوں گے اور آپ کا اللہ ہوگا۔ سالے نے سمجھایا، دیکھو میرے جاتے ہی اللہ تیری مدد پر فرشتے متعین کر دے گا، کیونکہ میں اس محل اور حکومت سے علیحدگی اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ میرا اللہ یہی چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تو اپنی اس ضد میں اللہ کو بھی ناراض کر دے۔ ایک دن اچانک سالے کہیں غائب ہو گیا۔ جو لوگ شب و روز سالے کی نگرانی کر رہے تھے انہوں نے سالے کو رات کے پچھلے پہر گھر سے نکلتے دیکھا اور محل سے نکل کر وہ مشرق کی جانب روانہ ہو گیا۔ پیچھا کرنے والے اس کے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ سالے ایک جنگل میں داخل ہو گیا۔ ان لوگوں نے بھی اپنے گھوڑے جنگل میں ڈال دیے، مگر اب انہیں نہ تو سالے کہیں نظر آیا اور نہ سالے کے گھوڑے کی کوئی جھلک دکھائی دی۔ یہ لوگ دیر تک جنگل میں بھٹکتے رہے اور جب صبح تک کوئی پتہ نہ چلا تو مجبوراً واپس ہوئے۔ محل میں الیاس اپنے باپ سے ملنے گیا تو پتہ چلا کہ حجرہ خالی ہے اور وہاں کوئی بھی ایسی نشانی نہیں ملی جس سے سالے کے ارادوں اور منصوبوں پر روشنی پڑ سکتی ہو۔ ادھر سے مایوس ہونے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور سالے کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ جو لوگ سالے کا پیچھا کر چکے تھے وہ الیاس سے ملے اور ان کے ساتھ جو کچھ پیش آیا تھا وہ بیان کر دے اور کہا، میں نے اپنے نبی کو جنگل میں داخل ہوتے تو دیکھا
لیکن جنگل میں کہاں غائب ہو گیا کچھ پتہ نہ چلا۔ اب الیاس نے سوچا کہ باپ کا غم فضول ہے، کیونکہ باپ کی موت واقع نہیں ہوئی، وہ کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہوگا، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہمیں چلتا پھرتا دیکھ رہا ہوگا، اس لیے اب باپ کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ اب الیاس حکومت کرنے لگا۔ اس نے اپنے باپ کے دین کی حفاظت کی اور خود بھی اس پر قائم رہا اور دوسروں کو بھی اس پر قائم رکھا۔ وہ اپنے باپ کے برعکس اپنی حکومت کے کارندوں سے فاصلہ رکھتا تھا، کیونکہ الیاس نبی کا بیٹا تو تھا، خود نبی نہیں تھا، وہ بادشاہ تھا، صرف بادشاہ، اور یہ بادشاہ اپنا روب و دبدبہ بادشاہوں کی طرح قائم رکھنے کی کرتا تھا۔ اس سے اپنی سلطنت میں توسیع کی، اور وہ جب بھی کسی دشمن سے مقابلہ کرتا اس کے ذہن میں بات موجود رہتی کہ اس کا باپ کہیں آس پاس ضرور موجود ہے اور وہ اپنے بیٹے کی مدد کر رہا ہے۔ یہ تمانیت، یہ احساس اور یہ خیالی سے ایک عجیب سی خوشی سے ہمکنار رکھتا۔ اس نے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اپنے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اور زمانہ امن میں بازاروں سے گزرتے ہوئے اپنے آس پاس باپ کی آہٹ محسوس کی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا باپ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اسے کہیں قریب کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ باپ نے اس سے سرگوشی میں کچھ کہا، مگر ان تک غور کرنے کے بعد بھی وہ نہ تو اپنے باپ کی سرگوشی سن سکا اور نہ اسے اپنے ہوش و حواس میں صحیح طرح محسوس ہی کر سکا۔ جو کچھ تھا فریب خیال تھا۔ اب اتنا زمانہ گزر چکا تھا کہ الیاس کی اپنی اولادیں بھی جوان ہو چکی تھی۔ اس اولاد نے اپنے دادا نبی کو بچپن میں دیکھا تھا، نبی کی شکل و شبیہ ان کی آنکھوں میں بسی ہوئی تھی۔ الیاس اپنی اولاد کو بھی مذہبی بنا دیا۔ یہ سب اپنے دادا کے دین پر سختی سے قائم تھے اور ان کی کوششوں کی تھی کہ ان کا آبائی دین پورے افریقہ میں پھیل جائے۔ الیاس کا سب سے بڑا بیٹا یونس اپنے دادا کے بارے میں باتیں کرتا رہتا تھا۔ اسے بڑی جستجو تھی کہ اسے اپنے دادا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس کے باپ نے یونس کو یہ بتا دیا تھا کہ چاہے تیرا دادا تجھ کو نظر نہ آئے، مگر تجھ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ تیرا دادا کہیں آس پاس موجود ضرور ہے۔ اسے یہ بھی باور کرایا گیا تھا کہ جب بھی اس پر کوئی مصیبت ٹوٹے گی تو اس کا نام نہاد نبی دادا اس کی مدد کو آ جائے گا۔ الیاس نے بارہ یہ محسوس کیا کہ یونس میں اپنے دادا کی عقیدت اور محبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یونس اپنے باپ کے مقابلے میں بہت سخت انتہا پسند مذہبی واقع ہوا تھا۔ اب الیاس کو حکومت کرتے ہوئے 50 سال گزر چکے تھے۔ ان 50 سالوں میں ایک بار بھی اسے سارے کا دیدار میسر نہیں آیا تھا۔ کبھی کبھی خوابوں میں جھلک دکھائی بھی دی تو اس طرح کے باپ اس سے شکایت کر رہا تھا کہ وہ اس کے دین کو آگے نہیں بڑھا رہا۔ یونس نے بھی کئی بار اپنے دادا کو خواب میں دیکھا کہ وہ شکایت کر رہا ہے کہ الیاس نے حکومت تو کی ہے مگر دین کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا۔ صالح نے یونس کو ہدایت کی کہ جب وہ برسر اقتدار آئے تو بطور خاص دین کے لیے اتنا کام کرے کہ ہر طرف یہی صرف ایک دین رہ جائے۔ کئی بار یونس نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ جیسے ہی اس کا دادا ہدایت کر کے ہٹا ہے، اس کی جگہ کسی اور بزرگ نے لے لی، اور یہ بزرگ یونس کو سمجھاتا تھا، دیکھ یونس، تو اپنے دادا کے فریب میں مت آ، وہ تجھے جس دین کی تبلیغ و اشاعت پر مجبور کر رہا ہے وہ شیطانی دین ہے۔ دین صرف ایک ہے، اسلام، اللہ کا پسندیدہ اسلام۔ اگر تو نے اپنے دین کی فروغ و اشاعت میں اسلام سے ٹکر لی تو آخر کار تجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ یونس پریشان تھا۔ یہ دو متضاد آوازیں اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ وہ کسے حق سمجھے اور کسے ناحق۔ یونس نے اپنے باپ سے پوچھا، ہمارے دادا کے دین کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ الیاس نے جواب دیا، ہاں ایک دین ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ یونس نے پوچھا، اسلام کیسا دین ہے؟ الیاس نے جواب دیا، اچھا دین ہے لیکن پرانا ہے، ہمارا نیا دین ہے۔ یونس نے پوچھا، آپ کے خیال میں سچا دین کون سا ہے؟ الیاس کو ان سوالوں پر حیرت ہو رہی تھی۔ جواب دیا، ہمارا دین آخری اور سچا ہے اور مکمل دین ہے، جبکہ اسلام پرانا اور کمتر دین ہے۔ یونس نے بتایا، خواب میں دادا مجھے تلقین کرتا ہے کہ میں اپنے دین کو فروغ دوں، مگر دادا کے جاتے ایک بوڑھا آتا ہے، وہ میرے دادا کے دین کو جھوٹا دین کہتا ہے۔ الیاس نے حیرت سے پوچھا، کہ تجھے اپنے دادا کے دین کے بارے میں کچھ شبہ پیدا ہو گیا ہے؟ یونس نے جواب دیا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ الیاس نے کہا، تب پھر تو اس قسم کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ یونس نے کہا، میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا بیان کر دیا اور آپ سے رائے لی ہے کہ آپ میری رہنمائی کریں۔ الیاس نے سمجھایا، تیرا دادا خواب میں آ کر تجھے ہدایتیں کرتا ہے کیونکہ اسے تیرے دل کی اصلیت اور کیفیت ہے، حالانکہ میں اس کا بیٹا ہوں، اس سے وہ امیدیں مجھ سے نہیں جو تجھ سے ہیں۔ افسوس کہ میں دنیا داری میں پڑ گیا، تیرا دادا تجھ سے وہ کام لینا چاہتا ہے جو میں نہیں کر سکا۔ یونس نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ جب وہ حکومت سنبھالے گا تو اپنے دادا کے دین کے لیے جبر اور زبردستی سے بھی کام لے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، جھوٹے نبی کی اولاد کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔